السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم اسلام میں تصور عبادت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اہم عبادات ہیں، لیکن اس کے علاوہ اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، جیسے کہ سلام میں پہل کرنا، رزق حلال کمانا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا، کیونکہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ آج ہم نماز اور زکوٰۃ پر بات کریں گے۔ اسلامی عبادات میں نماز سب سے افضل اور بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک جسمانی عبادت ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ نماز شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں 80 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی۔ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ نماز میں بندہ عاجزی اور انکساری سے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت بھی ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں زکوٰۃ اور نماز کا ایک ساتھ ذکر 80 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا کے ہیں۔ یہ محض غریبوں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا موزوں ترین عمل ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادت ہے جو دل اور روح کا میل کچیل بھی صاف کرتی ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے گئے ہیں۔ بچوں، مصارف سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان میں فقراء، مساکین، وہ عملہ جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، مقروض یعنی کہ قرض دار، نو مسلم یعنی کہ وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں نئے داخل ہوئے ہوں، غلام، مجاہدین یا حصول علم میں مصروف لوگ، اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے، اور اس سے معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا بھی قائم ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے، قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر تفصیلی جواب تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، عبادت سے کیا مراد ہے؟ جواب: اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ سوال نمبر 2، روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جواب: روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ آپ نے یہ دونوں سوالات اپنی نیٹ کاپیز پہ کرنے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔